جی توجہ فرمائیں۔ اب درمیان انتصار بندی کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ میں دستار بندی کے لیے شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری چند محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا فضل دار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح یہ میں نام پکارتا ہوں دستار بندی کے لیے حفظ شعبہ حضرت محتمم صاحب فرما رہے ہیں کہ قاری چند محمد صاحب کا مختصر وقت میں خطاب ہو جائے، پھر دستار بندی کرتے ہیں۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری چند محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وأيضا قال الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، صدق الله العظيم۔ معزز حضرات، علماء کرام، طلباء نظام، بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ آپ یہ سلام اجتماع تقریر بخاری کے موقع پر، دستار عزیزت کے موقع پر منعقد ہے، اور ابھی آپ نے یہاں کے مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب کی نصیحانہ واعظ کو اور باتوں کو سماعت فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کو سن کر سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمایا ہے۔ مدارس دینیہ اس وقت تقریباً پورے ملک میں اس طرح کے اجتماع منعقد کر رہے ہیں، اس خوشی میں کہ سال کی تکمیل ہوتی ہے جو تعلیمی سال ہے، اور اس میں حفاظ کرام جو مدرسے کی محنت ہوتی ہے، طالبات ہیں تو وہ، اور اگر طلباء ہیں تو وہ، یا جو ہمارا ایک درس نظامی کا کورس ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، تو اس خوشی میں اوروں کی ترغیب کے لیے اور فرات حاصل کرنے والوں کی دلجوئی کے لیے یہ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ عوام الناس جو مدارس دینیہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں وہ بھی دیکھ کر کہ ہماری اس محبت کا جو صلہ ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ الحمدللہ جس مدرسے سے ہمارا دل لگتا ہے وہ مدرسہ اپنا کام کر رہا ہے۔ تمام دینی ادارے اور بالخصوص اس علاقہ میں جتنے بھی دینی ادارے ہیں، اور میرے خیال کے مطابق تمام علاقوں سے زیادہ الحمدللہ ہیں بھی یہاں ہی زیادہ ہے۔ گاؤں گاؤں کے اندر اس وقت الحمدللہ دورہ حدیث تک درس نظامی کا سلسلہ ہے، جب کہ پہلے ضلعوں میں بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ بچیوں کے مدارس ہیں، بچوں کے مدارس ہیں، اور
محبت کرنے والے حضرات جو ہیں وہ اپنے اپنے انداز کے مطابق تعاون کر رہے ہیں۔ ہمارے استادی المکرم شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے، مدرسے کے ساتھ تعاون کے مختلف انداز ہیں۔ ایک انداز مدرسے کے ساتھ تعاون کا یہ ہے کہ استاد بیٹھ کر اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہا ہے، ساری مشغولیتوں کو چھوڑ کر یہ دینی ادارے میں بیٹھ کر بسم اللہ سے شروع کر کے نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے، یسرنا القرآن پڑھا رہا ہے، بخاری شریف پڑھا رہا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھا رہا ہے، یہ اس کا مدرسے کے ساتھ تعاون اور مدرسے کی خدمت ہے۔ اور کسی کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے تو وہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماحول اور معاشرے سے بچوں کو نکال کر مدرسے میں بھیج دیتا ہے۔ یہ مدرسے کے ساتھ تعاون ہے، مدرسے کی آبادی کا سبب ہے۔ اور کسی کو اللہ مال و دولت دے کر توفیق دے دیتا ہے کہ وہ ان مدرسوں پر مال و دولت خرچ کر رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اور فرمایا کہ کسی کو اس طرح بھی اللہ توفیق دے دیتا ہے، اگر وہ بچہ نہیں بھیج سکا، بیٹھ کر خدمت نہیں کر سکا پڑھنے پڑھانے والی، اور مال اس کے پاس نہیں، اس کا تعاون نہیں کر سکا، تو یہ تو کر سکتا ہے کہ راستے سے گزرتے ہوئے، مدرسے کا بورڈ پڑھتے ہوئے، طلباء کو چلتا پھرتے دیکھتے ہوئے جب دیکھ کر دل میں خوشی محسوس کرتا ہے، اس کا بھی یہ مدرسے کے ساتھ تعاون ہے۔ ہمیں بھی ان کسی نہ کسی حصے میں آنا چاہیے۔ توفیق دے تو بیٹھ جاؤ۔ اور استاد محترم یہ بھی کہا کرتے تھے، ایک شخص بخاری پڑھا رہا ہے، تفسیر قرآن پڑھا رہا ہے، اور ایک مقابلے کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے۔ استاد عبدالسلام صاحب کہا کرتے تھے، میرے نزدیک اس کا کام زیادہ مشکل ہے جو نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے، اس لیے کہ جو بخاری پڑھا رہا ہے اس کو تو بنے ہوئے ملے ہیں، وہ تو اس کے سامنے بہادر بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکا کر، آنکھیں جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس کو یہ نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے اس کی تربیت بھی کر رہا ہے، اس کو سنبھال بھی رہا ہے، اس کے رونے کو بھی چپ کرا رہا ہے، اس کو دلاسے بھی دے رہا ہے، پکڑ پکڑ کے اس کو بٹھا بھی رہا ہے، اور ایک ایک لفظ اتنے مشکل کے ساتھ اس کی زبان پر جاری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ویسے بھی جو ہے بلڈنگ سے بنیاد جو ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے، تو یہ تو بنیاد ہے۔ اس میرے بھائیو، حضرات علماء کرام ہیں، طلباء کرام ہیں، ہمیں عوام الناس ہیں، ہمیں ان کاموں میں مدرسے کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں تعاون کرنے والا بن جانا چاہیے۔ پڑھاؤ، پڑھو، پڑھنے کے لیے بچے مہیا کرو، یہ تعاون ہے تمہارا۔ اللہ نے مال و دولت دی ہے، اولاد دی ہے، مدرسے کا بھی ساتھ ساتھ اس میں حصہ رکھ دو، اور دل میں ان کے بارے میں خوشی کا اظہار بھی کرتے رہا کرو، نفرتیں نہ کرو۔ انشاءاللہ ان سے اگر تمہاری محبت ہوگی، نفرت نہیں ہوگی، ان کی دل میں الفت ہوگی، یہاں پڑھنے والوں کے ساتھ، پڑھانے والوں کے ساتھ، وہ رب کریم وہ ذات ہے کہ انشاءاللہ تمہاری نسلوں میں بھی اللہ رب العزت اس مدرسے والوں کو پیدا فرما دے گا۔ اس اللہ سے کوئی مشکل نہیں ہے، اور ایک ایسا نظام ہونا چاہیے۔ اللہ بھی کہتے ہیں ایک ایسا طائفہ، ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جن کا کام ہی یہ ہو، اگر سارے ہی جہاد پر جاتے ہیں تو چلے جائیں، لیکن ان میں سے بھی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو آ کر دین کی سمجھ کو حاصل کرے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تفقہ فی الدین حاصل کر کے کیا کریں؟ اندر بیٹھ جائیں اور اپنے اس علم کے اوپر سانپ بھر کر بیٹھ جائیں۔ فرمایا نہیں لینذروا قومهم۔ اب یہ طلباء جو فارغ ہو رہے ہیں، اب یہ اپنے علاقے میں جائیں گے، مدرسے میں نہیں آئیں گے۔ لینذروا قومهم،
اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے ان کو تیار کیا گیا ہے. اور یہ ایسا فریضہ ہے نا صرف انہی کا ذمہ نہیں ہے. پہلے دن سے اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ کو بھی جب یہ کتاب کا علم دیا نا تو اسی وقت کہا قم فانذر. اب بیٹھنا نہیں ہے. فانذر، اب اس کو آگے پہنچانا ہے، آگے پھیلانا ہے. میرے بھائیوں، الحمدللہ علماء حقہ جیسے کہ مولانا مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ الحمدللہ اصلاح کا جو بھی انداز ہے، دین کا جو بھی شعبہ ہے، کسی نہ کسی شعبے میں کام جو کرتے ہو کرتے رہو. اور استاداں دی زبان وچ آکھاں دے دویں دیاں ٹنگاں نہ چھکو. جڑا کر سکتے ہو کرو، اور یہ نہ سمجھو کہ میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں. نہیں، تو ایک کر رہا ہے، تو 10 کر رہا ہے، سارے تو نہیں کر سکتا. اور سب کا مکلف رب نے بنایا بھی نہیں ہے، استطاعت کے مطابق کرنا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اوروں کی ٹانگوں کو مت کھینچو. یہی سبب بنے گا اختلاف کا. اتحاد کا درس یہی ہے. ہر ایک جو حق کی بات کہہ رہا ہے، کسی دین کے شعبے میں کام کر رہا ہے، اس کے معاون ضرور بنو، اس کے راستے میں رکاوٹ مت بنو. بس یہ الحمدللہ ہم نے یہاں 45-46 سال زندگی جو گزاری ہے اس علاقے میں اکابرین علماء کرام کے ساتھ رہ کر ان سے سن کر یہ سبق سیکھا ہے کہ دین کا کوئی شعبہ بھی ہو اس میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرو، اور اوروں سے جو نہیں کر سکتے ہو کوئی کر رہا ہے تو ان کے ساتھ تعاون کرو. اتفاق بھی ہوگا، اتحاد بھی ہوگا، محبتیں بھی ہوں گی، نفرتیں ختم ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی تمام فضلاء کو اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، اور اسی انداز سے ان کو اچھی نگاہوں سے دیکھنے والوں کو بہتر سے بہتر اجر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ تھے استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری چند محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ. ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں اسٹیج پہ حضرت مولانا اظہار صاحب تحفیظ القرآن ملو سے، حضرت مولانا مرتضیٰ صاحب تحفیظ القرآن ملو سے، حضرت مولانا ہارون الرشید صاحب سلیم خان سے، حضرت مولانا محمد آصف صاحب بہبودی سے، حضرت مولانا محمد خرم صاحب حمید سے، حضرت مولانا صفدر زمان صاحب حمید سے، اسی طرح قاری داؤد صاحب فرمولی سے، قاری عمران صاحب فرمولی سے، حافظ ندیم صاحب، حافظ شمس الرحمان صاحب، حافظ عباس صاحب فرمولی سے. ان سب حضرات کو دل کی اتھا گرائیوں سے یہاں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. اب دستار بندی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا دستار بندی کے لیے حضرت مولانا قاری چند محمد صاحب، حضرت مولانا فضل داد صاحب، حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب، حضرت مولانا نعمت اللہ خان صاحب، یہ حضرات آئیں اور طلباء کرام کی دستار بندی فرمائیں. سب سے پہلے عمران خان بن حبیب اللہ کلکوٹ ضلع اوپردی. یہ دستار بندی ہم نے شعبہ حفظ کی شروع کی ہے. شعبہ حفظ سے پہلے وہ خوش نصیب طالب علم جن کا نام محمد عمران بن حبیب اللہ کلکوٹ ضلع اوپردی. دوسرے طالب علم ہیں محمد عمیس خان بن سیف الرحمان گاؤں ویسا تحصیل ہزرو. تیسرے نمبر پر محمد وحید اللہ بن نوید احمد جہانگیرہ تحصیل چھوٹا لاہور ضلع سوابی. چوتھے نمبر پر محمد عباس بن منظور الحق حافظ منظور الحق کامل پر موسیٰ تحصیل ہزرو.
5ویں نمبر پر محمد جواد بن شیرزادہ بٹ خیلہ ضلع مالاکنڈ۔ 6 نمبر پر حسنین معاویہ بن نصیر احمد گاؤں کامل پور موسیٰ تحصیل حضرو۔ یہ ہمارے استاد ہیں جن کا فرزند ہے حضرت مولانا نصیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ شعبہ تجوید یہ وہ 6 خوش نصیب طلباء کرام تھے جنہوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا، اللہ ان کو عالم بعمل بنائے۔ شعبہ تجوید کی دستار بندی کے لیے سب سے پہلے حافظ عدنان خان بن محمد اسلام شرینگل تحصیل و ضلع دیر۔ دوسرے نمبر پر گل حسن بن بخشیش الہی عثمان کھٹڑ تحصیل ٹیکسلا۔ تیسرے نمبر پر حافظ محمد صدیق بن شاہ زمان پیر بابا تحصیل ڈگر ضلع بنیر۔ چوتھے نمبر پر حافظ ضیاء اللہ بن جان محمد عنایت قلعے ضلع باجوڑ۔ 5ویں نمبر پر حافظ عطا اللہ بن گل بادشاہ تھل کلکوٹ ضلع اپردی۔ 6 نمبر پر حافظ محمد اویس بن اشاد علی توریر تحصیل ٹوٹا لاہور ضلع سوابی۔ 7ویں نمبر پر حافظ عبد الجلیل بن محمد کریم امین آباد اٹک سٹی۔ 8ویں نمبر پر حافظ خلیل الرحمان بن محمد نواز گاؤں ہارون تحصیل حضرو۔ 10ویں نمبر پر حافظ عمر فاروق بن عبد الواحد گاؤں ڈھوک کالو خرد تحصیل حضرو۔ 11ویں نمبر پر حافظ محمد بلال بن شیرین خان گوندل ضلع و تحصیل اٹک۔ 12ویں نمبر پر حافظ فیاض احمد بن غلام حضرت خار ضلع باجوڑ۔ 13ویں نمبر پر حافظ عنایت الرحمان بن باچا رحمان تحصیل خار ضلع باجوڑ۔ 14ویں نمبر پر حافظ عبد الوہاب بن معتبر خان تھل کلکوٹ ضلع اپردی۔ 15ویں نمبر پر حافظ وقاص احمد بن سربلند خان عنایت قلعے ضلع باجوڑ۔ 16ویں نمبر پر حافظ تحسین اللہ بن فضل واحد دیر بالا۔ 17ویں نمبر پر حافظ حیدر علی بن دوائی خان تحصیل مامند ضلع باجوڑ ایجنسی۔ 18ویں نمبر پر حافظ سمیع اللہ خان بن سید عمر تھل کلکوٹ ضلع اپردی۔ 19ویں نمبر پر حافظ محمد عمران بن سربلند خان، یہ 2 خوش نصیب بھائی ہیں، حافظ محمد عمران بن سربلند خان ضلع اپردی۔ 20ویں نمبر پر حافظ حسین احمد بن حیرت خان بازا ضلع خیبر ایجنسی۔ 21ویں نمبر پر حافظ ریاض اللہ بن عبد الغفار عنایت قلعے ضلع باجوڑ۔ 22ویں نمبر پر حافظ عبید اللہ بن سکندر اقبال تحصیل کلر کوٹ ضلع بکھر کلور کوٹ۔ 23ویں نمبر پر حافظ امیر معاویہ بن عبد الولی تحصیل حضرو ضلع اٹک۔ 24ویں نمبر پر حافظ حق نواز بن عبد المنان تحصیل ٹیکسلا ضلع راولپنڈی۔
یہ وہ 6 خوش نصیب طلباء کرام تھے جنہوں نے تکمیل حفظ قرآن کیا، اور 24 وہ خوش نصیب طلباء کرام تھے جنہوں نے قرات کے شعبے سے فراغت حاصل کی اور قاری قرآن بنے۔ دعا کیجئے اللہ ان کو عالم بعمل بنائے۔ جہاں ان طلبہ کی دستار بندی ہوئی ہے، آپ سارے حضرات منظر دیکھ رہے ہیں، جامعہ کی طرف سے قیمتی کتب کی صورت میں ان کو انعامات بھی دیے جا رہے ہیں، اور حضرات اکابرین کے دست اقدس سے یہ اپنے اپنے انعامات وصول فرما رہے ہیں۔ اچھا جی، وقت تنگ ہے، اس لیے پہلے دستار بندی کا سلسلہ مکمل کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے مہمانان گرامی باقی ہیں ان کا بیان آپ تسلی سے سن سکیں۔ ان کے بعد ان طلباء کرام کی دستار بندی کی جاتی ہے جو شعبہ کتب سے، درس نظامی سے عالم فاضل بنے۔ یہ اکابر علماء کرام یہاں تشریف رکھیں، اور دیگر اکابرین حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح حضرت مولانا احمد جمشید صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ان علماء کرام کے سر پہ دست شفقت رکھیں۔ درجہ تخصص فی الفقہ سے پہلے نمبر پر جو طالب علم ہیں وہ خوش نصیب طالب علم مولوی شاہفاد بن فیض محمد ٹوپی ضلع ثوابی۔ ان کے لیے جامعہ کی طرف سے کتابیں ذخیر حصہ ان کو دیا جا رہا ہے، فتاوی شامیہ کی شکل میں، صورت میں انعام کے طور پر انہیں دیا جا رہا ہے۔ ہر ساتھی اپنا انعام حضرات کے دست اقدس سے وصول کرتا جائے۔ دوسرے نمبر پر مولوی زاہد اللہ بن جہان زیب خار ضلع باجوڑ۔ تیسرے نمبر پر مولوی محمد ثناء اللہ بن عبد القہار خان شاہ فیصل کالونی ضلع راولپنڈی۔ شاہ فیصل کالونی ضلع راولپنڈی۔ چوتھے نمبر پر تشریف لاتے ہیں مولوی نور محمد بن محمد صدیق اباخیل ضلع تحصیل میاں والی۔ پانچویں نمبر پر مولوی عبد الخنان بن عبد الرسول ملک پورہ ضلع ایبٹ آباد۔ چھٹے نمبر پر تشریف لاتے ہیں مولوی سیف اللہ بن حضرت مولانا محمد زادہ صاحب حفظہ اللہ نیو مظفر کالونی، نیو مظفر آباد کالونی، لانڈی کراچی گلشن پونے۔ نیو مظفر آباد کالونی، لانڈی کراچی گلشن پونے۔ ساتویں نمبر پر تشریف لاتے ہیں مولوی آصف خان بن محمد خان مہارا والا ضلع میاں والی۔ آٹھویں نمبر پر تشریف لاتے ہیں مولوی اسلام الدین بن محمد سلیمان چوبارہ ضلع للیا۔ چوبارہ ضلع للیا۔ نویں نمبر پر تشریف لاتے ہیں مولوی مکمل شاہ بن حضرت شاہ کمال درہ برنگ ضلع باجوڑ۔
مکمل. 10ویں نمبر پر تشریف لاتے ہیں مولوی منظور احمد بن صدبر خان عنایت قلعے باجوڑ ایجنسی. 11ویں نمبر پر تشریف لاتے ہیں مولوی محمد عارف بن میر عجب خان اور اکزئی ایجنسی. 12ویں نمبر پر تشریف لاتے ہیں مولوی محمد زمان بن شربت خان اور اکزئی ایجنسی. 13ویں نمبر پر تشریف لاتے ہیں مولوی محمد ارشد بن علی بہادر اور اکزئی ایجنسی. 14ویں نمبر پر تشریف لاتے ہیں مولوی انضمام الحق بن کوہر علی شیراغنڈ ضلع سوابی. 15ویں نمبر پر تشریف لاتے ہیں مولوی محمد قاسم بن محمد مسکین گاؤں اصغر تحصیل حضرو. محمد قاسم بن محمد مسکین گاؤں اصغر تحصیل حضرو. 16ویں نمبر پر تشریف لاتے ہیں مولوی فضل ربی شاہ بن سید صادق شاہ ضلع بٹگرام. یہ وہ 16 خوش نصیب علماء کرام تھے جنہوں نے حضرت مفتی صاحب کے سامنے زانو تلمذ طے کیے اور حضرت مفتی صاحب سے فیض حاصل کیا. دعا کیجئے اللہ عملی میدان میں ان کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد وہ طلباء وہ علماء کرام جنہوں نے دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی. پہلے نمبر پر پہلے نمبر پر تشریف لانے والے وہ خوش نصیب مولوی فاروق احمد بن نور الہی صادق آباد تحصیل تلاگنگ. ان کو جامعہ کی طرف سے تفسیر معارف القرآن کا ایک سیٹ بطور انعام دیا جا رہا ہے. دوسرے نمبر پر مولوی محمد حسیب بن عبد القیوم گاؤں حمید تحصیل حضرو ضلع اٹک. تیسرے نمبر پر مولوی عطاء الرحمن بن عبد الستار تحصیل و ضلع بٹگرام. چوتھے نمبر پر مولوی فواد محمد بن اسرار محمد رستم ضلع مردان. پانچویں نمبر پر مولوی محمد عمار بن محمد زادہ تحصیل تخت بائی ضلع مردان. تشریف لاتے جائیں. چھٹے نمبر پر مولوی محمد شاکر بن عباد گل تحصیل و ضلع کوہاٹ. ساتویں نمبر پر مولوی محمد عامر بن قاسم جان رستم تحصیل و ضلع مردان. آٹھویں نمبر پر مولوی توفیق احمد بن محمد رفیق ضلع ایبٹ آباد. نویں نمبر پر مولوی اشفاق احمد بن منظور احمد تحصیل پنڈی گیب ضلع اٹک. 10ویں نمبر پر مولوی جنید علی بن نیک عالم یار حسین ضلع سوابی تحصیل چھوٹا لاہور. 11ویں نمبر پر مولوی شبیر احمد بن بشیر گل جہانگیرہ ضلع و تحصیل نوشہرہ. 12ویں نمبر پر تشریف لاتے ہیں مولوی عبد الحمید بن محمد فرید تحصیل بالاکوٹ ضلع مانسہرہ. 13ویں نمبر پر تشریف لاتے ہیں مولوی کلیم اللہ بن بہرام خان تحصیل و ضلع بٹگرام.
14ویں نمبر پر تشریف لاتے ہیں مولوی محمد عمار بن محمد آصف، گاؤں اصغر، تحصیل ہزرو، ضلع اٹک۔ 15ویں نمبر پر تشریف لاتے ہیں مولوی عبید الرحمن بن محمد شفیق، ضلع مانسیرہ، ضلع و تحصیل مانسیرہ۔ 16ویں نمبر پر مولوی امیر عمر بن محمد امیر عبداللہ، چکڑالہ، تحصیل و ضلع میاں والی۔ 17ویں نمبر پر تشریف لاتے ہیں مولوی ظہور الہی بن نور الہی، جبی، تحصیل تلاگنگ۔ 18ویں نمبر پر تشریف لاتے ہیں مولوی سمیع اللہ خان بن نعمت اللہ خان، رشکے، تحصیل و ضلع مردان۔ 19ویں نمبر پر تشریف لاتے ہیں مولوی نقیب اللہ بن گل وزیر، لخاری کوٹ، تحصیل و ضلع کوہاٹ۔ 20ویں نمبر پر تشریف لاتے ہیں مولوی محمد یاسین بن بخت شیر، مانیرے بالا ثوابی، مانیرے بالا ثوابی۔ 21ویں نمبر پر تشریف لاتے ہیں مولوی محمد اسلام بن محمد ایوب، فتح پور، تحصیل خوازہ خیل، تحصیل خازہ خیل، ضلع سوات۔ 22ویں نمبر پر تشریف لاتے ہیں حافظ احمد شہیب ندیم بن حافظ عبد الواحد، واقعٹ، تحصیل ٹیکسلا۔ 23ویں نمبر پر تشریف لاتے ہیں حافظ حضرت بلال بن پرویز حسین، خیرآباد، ضلع نوشہرہ۔ 24ویں نمبر پر تشریف لاتے ہیں مولوی محمد عبداللہ بن عبد الرؤوف علوی، جو کھنڈی، تحصیل تلالہ۔ کتنے ہو گئے جی؟ 24۔ 25ویں نمبر پر تشریف لاتے ہیں مولوی حق نواز بن برادر خان، پٹن، ضلع کوہستان۔ 26ویں نمبر پر تشریف لاتے ہیں مولوی قاری احمد علی بن نور علی، رستم، مردان اور حال، تاجک، اٹک۔ 27ویں نمبر پر تشریف لاتے ہیں مولوی حضرت محمد بن گل محمد، تحصیل تختبائی، ضلع مردان۔ 28ویں نمبر پر تشریف لاتے ہیں حافظ اویس خان بن ممتاز خان، ویسا، تحصیل ہزرو۔ یہ وہ 28 خوش نصیب علماء کرام ہیں جنہوں نے دورہ تفسیر سے فراغت حاصل کی، دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی، اور تخصص فی الفقہ الاسلامی سے فراغت حاصل کرنے والے علماء کرام کی تعداد 16، اور شعبہ حفظ سے فراغت حاصل کرنے والے طلباء کرام کی تعداد 6، اور شعبہ تجوید سے فراغت حاصل کرنے والے طلباء کرام کی تعداد 24، اور شعبہ ناظرہ سے فراغت حاصل کرنے والے طلباء کرام کی تعداد 16 ہے۔ اچھا جی، یہ دو انعام، دو انعام باقی ہیں۔ پہلا انعام دورہ حدیث کے ان طلباء کرام کے لیے جنہوں نے جامعہ میں پورے 8 سال پڑھا، درجہ اولا سے لے کر درجہ دورہ حدیث تک۔ ان کے لیے عین الہدایہ جامعہ کی طرف سے بطور انعام ہے پہلا طالب علم مولوی حضرت بلال بن پرویز حسین، دوسرے نمبر پر مولوی توفیق احمد بن محمد رفیق، تیسرے نمبر پر مولوی فاروق احمد بن نور الہی، چوتھے نمبر پر مولوی عطاء الرحمن بن عبد الستار، پانچویں نمبر پر مولوی محمد حسیب بن عبد القیوم، گاؤں حمید۔
چھٹے نمبر پر مولوی محمد شاکر بن عباد گل، ساتویں نمبر پر مولوی شبیر احمد بن بشیر گل، آٹھویں نمبر پر مولوی محمد عمار بن محمد زادہ، نویں نمبر پر مولوی فواد محمد بن اسرار محمد، دسویں نمبر پر مولوی محمد عامر بن قاسم جان، 11ویں نمبر پر مولوی محمد یاسین بن بخت شیر، 12ویں نمبر پر مولوی ظہور الہی بن نور الہی۔ یہ وہ 12 خوش نصیب علماء کرام ہیں جنہوں نے جامعہ میں پورے 8 سال تعلیم کا دورانیہ مکمل کیا۔ اس کے بعد تیسرا انعام تفسیر مدارک کی صورت میں ان طلباء کرام کے لیے جو صاحب ترتیب رہے، پورا سال ایک غیر حاضری بھی نہیں کی۔ پہلا وہ خوش نصیب طالب علم مولوی امیر عمر بن محمد امیر عبداللہ، دوسرا محمد عمار بن محمد آصف، تیسرے نمبر پر مولوی محمد عبداللہ بن عبد الرؤوف، چوتھے نمبر پر مولوی حق نواز بن برادر خان، پانچویں نمبر پر مولوی کلیم اللہ بن بہرام خان، چھٹے نمبر پر مولوی جنید علی بن نیک عالم، ساتویں نمبر پر محمد اسلام بن محمد ایوب، آٹھویں نمبر پر مولوی اشفاق احمد بن منظور احمد، نویں نمبر پر مولوی محمد شاکر بن عباد گل، 10ویں نمبر پر مولوی شبیر احمد بن بشیر گل، 11ویں نمبر پر مولوی محمد عمار بن محمد زادہ، 12ویں نمبر پر مولوی فواد محمد بن اسرار محمد، 13ویں نمبر پر مولوی محمد عامر بن قاسم جان، 14ویں نمبر پر مولوی محمد یاسین بن بخت شیر، 15ویں نمبر پر مولوی ظہور الہی بن نور الہی۔ یہ وہ 15 خوش نصیب علماء کرام جو دورہ حدیث میں صاحب ترتیب رہے، ایک دن بھی غیر حاضری نہیں کی۔ جامعہ کی طرف سے انہیں تفسیر مدارک کی صورت میں انعام دیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے انعام دیا تفسیر معارف القرآن، اب انعام دیا تفسیر مدارک۔ وہ ہمارے شیخ کا قول لکھا ہوا ہے، شیخ پنپیر حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیری رحمہ اللہ مرض الوفات میں وفات کے وقت فرماتے ہیں، لوگوں یاد رکھو میری موت یہ نہیں ہے کہ میرے اوپر منو ٹنو مٹی ڈال دو، میری موت یہ ہے کہ تم میرے جانے کے بعد درس قرآن چھوڑ دو۔ ان کو قرآن کی تفسیر دے کے انعام کی صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے، حالات جیسے کیسے بھی ہوں، ماحول موافق ہو یا مخالف، فضا ساتھ دے یا نہ دے، درس قرآن ہاتھ بلند کر کے درس قرآن نہیں چھوڑنا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ ہمارے ایک طالب علم کا نام ہماری غلطی سے رہ گیا، شعبہ تجوید کا طالب علم ہے، حافظ سہیل احمد، گاؤں ہارون، تحصیل حضرو، اس کا نام رہ گیا تھا۔ آئے اپنی دستار بندی بھی کروائے اور اپنا انعام بھی وصول فرمائے۔ میں جامعہ کے مدیر و محتمم جانشین شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند، جامعہ کے موجودہ محتمم و مدیر جناب حضرت مولانا قاری جمیل احمد صاحب حفظہ اللہ کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور مہمانان گرامی کا شکریہ بھی ادا کریں، اور کلمات تشکر کے ساتھ جامعہ کی مزید کارگزاری جو محتمم کے ذہن میں ہوتی ہے، جو حالات ان کے سامنے ہوتے ہیں شاید ہمارے سامنے نہیں ہوتے، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آ کے سب حضرات کے سامنے جامعہ کی دیگر کارگزاری اور کلمات تشکر ارشاد فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے معزز مہمان گرامی اور علماء کرام بالخصوص علامہ احمد شعیب صاحب کا کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور سامعین کا مشکور ہوں اور ممنون ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام حضرات کی تشریف آوری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، ہدایت کا نجات کا سبب بنائے۔ میں آج اس گلشن کے پھولوں جن کی کل تعداد 91 ہے، یعنی تخصص سے فقہ کے 16، دورہ حدیث کے 28، تجوید کے 24 اور حفظ کے 6، ناظرہ کے 12 اور مدرسہ للبنات کی 5 طالبات کو اور ان کے والدین عزیز و اقارب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو دین کے مختلف شعبوں یعنی توحید و سنت کی پرچار، دعوت تبلیغ، دفاع صحابہ، ختم نبوت، جہاد فی سبیل اللہ، تعلیم و تعلم کے لیے قبول فرمائے۔ الحمدللہ جامعہ دارالعلوم تعلیم الاسلام کامل پرموسا پر اللہ رب العزت کا خصوصی انعام ہے کہ جامعہ کو اللہ تعالیٰ نے مخلص، مشفق اور محنتی اساتذہ کرام عنایت فرمائے۔ بالخصوص استاد محترم حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب اور حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب کا وجود خصوصی طور پر اللہ کا کرم ہے۔ تمام اساتذہ خوب لگن سے کام کرتے ہیں، آپس میں شیر و شکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ جامعہ کا تعارف: جامعہ سن 1954 سے قائم ہے، جس کی بنیاد شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین غرشی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب حیدر والے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحنان تاجک والے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالدہان دامان والے رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی۔ ان اکابرین کے اخلاص اور دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ 67 سال سے جامعہ میں قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اس ادارے کے قیام کا سبب شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ مختصر واقعہ ذکر کر دیتا ہوں۔ اس جامعہ کی بانی میرے نانا جی حاجی عبدالاحد صاحب ایک تاجر تھے، مویشیوں کا کام کرتے تھے، مگر جہالت، شرک اور فرقت میں مبتلا تھے۔ دریا والے بابا کے مرید تھے۔ اپنے پیر کی جو ہدایت ملتی تھی کہ یہ وہابی ہیں، ان کے قریب نہ جائیں، اس پر عمل پیرا تھے۔ والد صاحب نے اپنے چچا کو کافی سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ والد صاحب کی کوئی بات لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہوا کہ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے امین گاؤں تقریر کے لیے آنا تھا کہ والد صاحب نے چچا کو دعوت دی کہ بیان سننے کے لیے جانا ہے، لیکن وہ نہ مانے۔ نانا صاحب کا کہنا تھا کہ مولوی غلام خان نبیوں ولیوں کا استاد، کرامات اور معجزات کا منکر ہے۔ بہرحال والد صاحب کے اصرار کے بعد وہ تیار ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو شیخ القرآن صاحب کی تقریر شروع تھی اور اتفاق سے شیخ صاحب شان انبیاء
اور معجزات پر بیان فرما رہے تھے کہ آخر میں مسئلہ توحید کی بھی وضاحت کی۔ شیخ صاحب کے بیان کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور پھر اس کے بعد جمعہ تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی پڑھنے جاتے تھے، اور جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ شرک کی حالت میں تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، تو نانا صاحب بہت متفکر ہوئے۔ تو شیخ صاحب نے ان کو ترغیب دی کہ ایک دینی ادارہ قائم کریں، جس پر نانا صاحب نے یہ جگہ وقف کر دی۔ ادارے کا نام بھی شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ دارالعلوم تعلیم الاسلام تجدید فرمایا۔ جامعہ میں 45 سال تک پشتو کا درس و تدریس کا سلسلہ تھا۔ 2000 میں درس و تدریس مولانا عبداللہ صاحب سلطانی والے نے استاد محترم حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب کی سرپرستی میں اردو میں شروع کی، اور باقاعدہ دور حدیث 2006 سے شروع ہوا۔ 2006 سے اب تک فضلاء دور حدیث کی تعداد 246، تجوید کی 186، حفظ کی 141، اور 7 سالوں میں تخصص فقہ کی تعداد 171 ہے۔ ان کے پیچھے اکابرین کی دعائیں، نانا صاحب کا اخلاص اور والد محترم کی محنت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جامعہ کی 2 شاخیں ہیں، مدرسہ ابو بکر صدیق شمس آباد روڈ پر، جو حاجی حاجی جان صاحب نے 15 کنال زمین وقف کی، اور اس جامعہ نے تعمیر بھی کروائی۔ پیسے سے ایک ساتھی نے 1.5 کنال زمین اپنی والدہ ماجدہ کی ساز ثواب کے لیے وقف کی، جس میں مسجد زیر تعمیر ہے۔ اب تک مسجد پر 3 کروڑ 70 لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں، جبکہ مدرسہ کے احاطہ میں نئی تعمیرات ہو رہی ہے، اس پر 1 کروڑ 6 لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ دوسری شاخ مدرسہ علی المرتضیٰ پائندہ میں ہے، جس کو بیوہ علی اصغر بن گلاب خان نے اپنے خامن کے صدقہ جاریہ کے لیے وقف کیا، اور اب وہاں ایک حفظ کی جماعت اور تجوید کی 2 جماعتیں زیر تعلیم ہیں۔ جامعہ دارالعلوم تعلیم اسلام میں طلباء کے کھانے کی جگہ، مطعم، مطبخ اور درسگاہیں زیر تعمیر ہیں۔ ان پر اب تک 58 لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ پہلی منزل کا لنٹر مکمل ہو چکا ہے، پلستر کام شروع ہے، جبکہ دوسری منزل کا ڈھانچہ تیار ہو چکا ہے، اور اس کے لیے لنٹر وغیرہ پر بھی تقریباً 45 لاکھ روپے کے لگ بھگ خرچ ہے۔ جامعہ کا ماہانہ خرچ 15.5 لاکھ روپے ہے۔ جامعہ کا سالانہ خرچ 1 کروڑ 87 لاکھ روپے ہے۔ جامعہ تعلیم الاسلام کا تعمیری خرچہ تقریباً 40 لاکھ روپے ہے۔ الحمدللہ جامعہ 67 سال میں کبھی بھی مقروض نہیں ہوا، مگر گزشتہ سال کرونا کی وجہ سے جامعہ کافی متاثر ہوا۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جامعہ کے ساتھ اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے ذریعے خود بھی اور اپنے دوست احباب سے تعاون کروائیں، خصوصاً اس تعمیراتی کام میں سریہ بجری سیمنٹ کی صورت میں دل کھول کر تعاون فرمائیں۔ اللہ رب العزت جامعہ کو آپ کے لیے، ہمارے لیے اور تمام معاونین کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے اور ہدایت اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے جامعہ دارالعلوم تعلیم الاسلام کے محتمم جناب قاری جمیل احمد صاحب، جو آپ کے سامنے جامعہ کی کارگزاری اور جامعہ کے سنگ بنیاد کا سبب اور جامعہ کے اخراجات رکھ رہے تھے۔ آپ حضرات سے اپیل ہے کہ ہر حال میں جامعہ کے ساتھ دل کھول کے تعاون کریں۔ انشاءاللہ کریں گے نا؟ اب یہ انتظامیہ والے بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ لوگ تنگ کھڑے ہیں، جہاں کہیں جگہ ملتی ہے حضرت کے خطاب سے قبل تشریف رکھیں تاکہ پرسکون طریقے سے آپ حضرت کا خطاب سن سکیں۔ اب میں بلا تاخیر تو بہت ہو چکی ہے، اب میں داعی توحید و سنت، قاطع شرک و بدعت، واعظ خوش الہان اور مرکزی مبلغ جماعت اشاعت التوحید والسنہ حضرت مولانا احمد
جمشید خان صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے گراں قدر خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ نعروں کی گونج میں اپنے مہمان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، ذرا زور سے نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، اکابرین علماء دیوبند، جماعت اشاعت التوحید والسنہ تشریف لاتے ہیں۔ مرکزی مبلغ جماعت اشاعت التوحید والسنہ حضرت مولانا احمد جمشید خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت، قابل قدر علماء کرام، شیوخ اعظام اور جامعہ تعلیم الاسلام کے غیور طلباء کرام اور فضلاء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے میرے معزز عوام ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرے دل میں تھا کہ میں کچھ کہوں گا، لیکن وقت کا دامن اور وقت کا گھیرا اتنا تنگ ہو چکا ہے کہ وقت بہت قلیل رہ چکا ہے۔ اب ادھر کرسی پر بیٹھے سوچ رہا تھا
کیا کہوں اور کیا چھوڑ دوں؟ بہرحال اس دن کا انتظار پورے سال سے رہتا ہے. پورا سال جو محنت ہوتی ہے، جو طلباء کرام اپنا رگڑا نکالتے ہیں، آج اس کا ثمرہ ہے. یہ وہ مکھن ہے، وہ خلاصہ ہے، وہ نچوڑ ہے جس کے لیے بہت ساری آنکھوں کو انتظار تھا. کئی لوگ آج انتظار کرتے کرتے اس دن میں شریک، کئی لوگ ہو سکتا ہے انتظار میں ہوتے ہوئے آج ان کو شرکت نصیب نہ ہوئی ہو. دوستو، مالک کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے فتنے اور فساد کے اس دور میں کتاب و سنت کے ساتھ نسبت عطا کی ہے. اہل حق، علماء حق کے سامنے بیٹھنے اور ان سے مستفید ہونے کا موقع نصیب کیا ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ علم عزت ہے، عزت کا ذریعہ ہے، اگر کسی نے دیکھنا ہے تو آج دیکھ لے. واقعی نظر آتا ہے کہ واقعی علم عزت ہے. علم انسان کو بلندی دیتا ہے، مقام دیتا ہے، اور اللہ کے ہاں علماء کا، اہل علم کا نمایاں مقام ہے، شان ہے. آپ کتاب و سنت کے بارے